حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ دوسری قوم ہے، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اور اس کے بعد وہ قومیں جن کی طرف نبی رسول بھیجے گئے اور انہوں نے انکار کیا اور ان پر عذاب آیا۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان میں پہلے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے اور دوسرے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے، جس کی طرف اللہ کی نبی رسول شریعت لے کر آئے اور ان کی قوم کی طرف سے انکار کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب بھیجا گیا۔ ان اقوام کا تذکرہ جو ہوتا ہے، ان قوموں کا ذکر رب کے کلام میں ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے احوال کی درستگی کے لیے اور ہمیں اپنے اعمال کو ان کے اعمال کا حوالہ دے کر درست کرنے کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، رب کا کلام بتاتا ہے کہ جب عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام گئے تو ہر نبی اور رسول کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ وہ الہامی سبق ہے، یہ وہ کامن درس ہے، یہ وہ مشترک سبق ہے جو حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اور رسول اپنی قوم تک پہنچاتا رہا، اور یہی وہ درس ہے، یہی وہ سبق ہے جس کے اندر انسانیت کا سارا خلاصہ رکھا ہوا ہے اور انسانوں کے سارے دکھوں کا، انسانوں کے سارے دکھوں کا مداوع اس کے اندر ہے۔ یہی وہ سبق ہے جس کے اندر انسانوں کی ساری پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ یہی وہ سبق ہے جس کے اندر انسانوں کی ہر پریشانی کا حل بھی ہے اور نجات بھی موجود ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم اللہ کی بندگی کرو، غیر کی بندگی سے بچ جاؤ۔ یہی وہ درس ہے، یہی وہ سبق ہے، یہی وہ پیغام ہے جو سارے نبی اول تا آخر رب کا یہی پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ اس پیغام کی ضرورت کتنی ہے اور اس پیغام کی اہمیت کتنی ہے، اور یہ بھی سمجھیے کہ اس کے ساتھ انسان نے سلوک کیسا کیا ہے۔ انسان پھر یہی بھولتا رہا ہے، ایک نبی اور رسول آئے یہی پیغام، دوسرا آئے یہی سبق، تیسرا آئے 1,24,000 ایک ہی درس دیتے رہے اور پھر انسان بھولتا رہا۔ اور امت مصطفیٰ کے ذمہ دیکھیے کیسی ذمہ داری دے دی گئی، اور یہ آقا کریم کی ختم نبوت کی بھی نشانی ہے کہ اب دن میں 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز شرق سے غرب تک رب کی اسی الوہیت کا پیغام پہنچانے کے لیے اور اسی بندگی کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ بندے رب کی بندگی کی طرف آ، رب کی عبادت کی طرف آ، یہاں جھک اور یہاں تیرے ہر دکھ کا مداوع ہو جائے، تیری ہر مصیبت سے نجات ہو جائے، تیری ہر پریشانی کا حل تجھے عطا ہو جائے۔ سارے نبیوں، سارے رسولوں کا سبق اور ان سب کا دیا ہوا درس، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود کا تذکرہ کرنے میں ایک دلچسپ ان کی آپس میں ایک رغبت موجود ہے۔
ایک دلچسپ تعلق موجود ہے، نسبت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دعوت تبلیغ کا انداز تھا وہ ذرا سخت تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا جو انداز تھا وہ نرم تھا۔ الفاظ دیکھیے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، انہوں نے کہا بھائیوں، اخاہم اے میرے بھائیوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار نہیں ہو، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ۔ اب قوم کا احوال دیکھیے اور رب کے کلام کی سند دیکھیے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، قوم کا حال یہ ہوتا ہے نا کہ اگر سکھانے والا، مربی، تربیت کرنے والا، استاد اگر سخت لہجہ اختیار کرے تب بھی قابل قبول نہیں ہے، نرم لہجہ اختیار کرے پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ سارا احوال رب کا کلام ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سختی کی، ان کی قوم نے وہ بھی برداشت نہیں کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ اب توجہ دیجئے کہ وہ کہنے کیا لگے، قال الملأ الذین کفروا، ان کی قوم کے وہ والے سردار جو کفر پر مائل تھے، من قومه، ان کی قوم سے، انا لنراک فی سفاہۃ، کہنے لگے ہمیں تو آپ بیوقوف لگتے ہیں، معاذ اللہ۔ اچھا دیکھیے کہ انسانوں کی جبلت آج بھی ایسے نہیں ہے۔ کوئی پڑھا لکھا شخص کسی سے، کسی بھی حوالے سے کسی کی اصلاح کی بات نرم لہجے میں کرے تو سننے والا بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح لے، اس کے نرم لہجے سے فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو بیوقوف لگتا ہے۔ رب کا کلام گواہی دیتا ہے کہ یہ کوئی انسانوں کا انداز نیا نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے، زمانے گزر گئے، انسان کی فطرت وہی ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة، کہنے لگے ہم تو آپ میں دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاذ اللہ استغفر اللہ بیوقوف لگتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہیں پر رکے نہیں، بارگاہ نبوت کی گستاخی میں رکے نہیں، بلکہ کہنے لگے ہمیں تو آپ ساتھ جھوٹ بولنے والے بھی لگتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کا انداز یہ ہوتا ہے، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، کہنے لگے اے میری قوم میں تمہیں کیسے بیوقوف نظر آتا ہوں، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ کا تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حاضرین مکرم، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ ایسی صفات کاملہ ہیں جو تمام انبیاء اور رسول میں مشترک ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی سچا ہے، کسی نبی کی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور ہر نبی سنجیدہ مزاج ہے، کسی نبی نے اپنی قوم کے ساتھ تبلیغ میں مذاق نہیں کیا، استہزاء نہیں کیا، اور کسی قسم کی کوئی حقیقت سے ہٹی ہوئی بات نہیں بتائی، بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ، ان کی دعوت، ان کا پیغام وہ سراسر حق ہے، سچ ہے، اور رب کے کلام اور رب کی وحی کا حصہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، حاضرین مکرم یہی وہ انسانی مزاج ہے، یہی وہ انسانی نیچر ہے، یہی وہ انسانی جبلت ہے جس کی طرف رب کا کلام، یہ آخری کلام ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ آج بھی جب کسی انسان کو اس کی غلطی کا احساس کرایا جائے
اور اسے نرم لہجے میں. اور یاد رکھیے کہ ہمارے آقا کریم جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پسندیدہ طریقہ یہی ہے. آپ کے انداز اصلاح کو اگر دیکھا جائے، انداز دعوت کو دیکھا جائے، تو جیسے قرآن مجید نے کہا نا کہ مواعظۃ الحسنہ، کہ جو بندہ اصلاح پہ کام کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اصل میں اس کی اپنی زبان شائستہ ہونی چاہیے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو جب کسی علاقے میں بھیجا، مختلف صحابہ کرام کو، تو ان کو جو نصیحتیں کی کہ آپ نے فلاں قبیلے میں جانا ہے، انہیں جا کے اسلام کا پیغام، دین کا پیغام پہنچانا ہے، تو ان سب کو جو باتیں بتائی گئیں ان میں سے ایک اصول سب کا مشترک ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. آپ کی زبان کی جو درشتگی ہے، آپ کی زبان کی جو سختی ہے، وہ جس طرح بزرگان دین کا ایک قول ہے کہ جو یہ ظاہر کا تیر ہے نا، یہ جسم کو چھلنی کرتا ہے اور اس کا زخم بھرا جا سکتا ہے، لیکن زبان کا جو لفظ ہے نا، وہ انسان کے روح اور دل کو چھلنی کرتا ہے. اور آپ کے الفاظ کسی کے دل کو جب چھلنی کر دیتے ہیں تو اس کے زخم کو بھرا نہیں جا سکتا. آپ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو ہم جہاں سے پڑھیں، مکہ کی زندگی پڑھیں، مدینہ کی زندگی کو پڑھیں، آقا کریم علیہ السلام کا مسجد نبوی کا خطبہ پڑھیں، یا آپ کے بازار کی کوئی گفتگو پڑھیں، یا آپ کا میدان جنگ میں خطبہ پڑھیں، ہر جگہ زبان کی جو کیفیت ہے، زبان کے جو الفاظ ہیں، عظیم مکرم، وہی ہمارے لیے سب سے اہم درس ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ کسی پر ہماری بات اثر نہیں کرتی. بزرگان دین کی باتیں ہم کہتے ہیں نا، فلاں بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے ایک لفظ بولا، اس نے کیفیت بدل دی. ایک لفظ بولا، اس نے دل پہ اثر کر دیا. انہوں نے ایک جملہ بولا، اس نے انسان پہ حال طاری کر دیا، وجد طاری کر دیا. یہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. آج یہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری زبان کے پاس وہ نرمی موجود نہیں ہے. ہمارے لہجوں میں سختی ہے، ہمارے لہجوں میں ایک ایسی کاٹ ہے کہ جس کو ہم ختم نہیں کر پا رہے. ہم اپنے لہجوں میں وہ جو رب کی طرف سے مومن کو صفات دی گئی اور جو پیغمبروں کے ذریعے ہمیں تبلیغ کی گئی اور جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے جمع کر کے جو ہمیں اصلاح کا اور ہمیں جو کردار کا جو پیمانہ دیا گیا، یقین کیجئے کہ ہمارے لفظ، ہمارے لہجے، ہمارے انداز اس پر پورے نہیں اترتے. آج ہم کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے فلاں، ہم ان کا کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بندہ گیا، انہوں نے ایک لفظ بولا. بہت سارے بزرگان دین کی آپ اس پر مثال لے سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک لفظ بولا، بندے کے دل پر اثر کر گیا. انہوں نے ایک لفظ بولا، بندے نے اپنے سارے برے اعمال سے توبہ کر لی. اصل میں اس میں زبان کا بڑا عمل دخل ہے. ایک نیت کا عمل دخل ہے اور ایک زبان کا عمل دخل ہے. ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، اپنی حد الوسع شاید زیادہ ہی کر رہے ہوں، ان سے زیادہ ہی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہم کہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے لہجوں میں نرمی نہیں ہے. ہم اپنے رب سے بھی مانگنے کے لیے عاجزی کو نہیں لا سکتے. اپنے پروردگار سے مانگنے کے لیے ہمارے لہجوں میں نرمی نہیں آئی ہے. ہم جہاں پہ ہمیں جھکنا چاہیے وہاں ہم جھک نہیں پا رہے ہیں. اور مخلوق خدا جس کی عزت نفس بڑی اہم ہے، یاد رکھیے ہر انسان کی عزت نفس بڑی اہم ہے.
آپ کسی میں آج ہم کسی میں غلطی دیکھتے ہیں فوراً ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی تو نظر نہیں آتی، اور ہم اس کی اصلاح کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس بڑے سے بڑے سخت لفظ موجود ہیں. اور سنیے آقا کریم رؤوف الرحیم جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ کی ذات تو وہ ہے جو مومنوں کے لیے حریص ہے، مومنوں کے لیے رؤوف ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، نہایت میں رحم کرنے والے ہیں. مومنوں کے لیے یہ صفت ہے آقا کریم کی. اب جیسے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ انبیاء کرام کی صفات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ان کی توصیف ہے، ایک تو ان کا ذکر ہے، ان کی نعت ہے، لیکن اس نعت کا ہمارے لیے درس کیا ہے؟ ہماری شخصیت کے ساتھ اور ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، زمانہ سوال کرتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھنے والے رحمت للعالمین کا، آپ نے تو لفظوں میں تیر اٹھائے ہوئے ہیں، آپ تو اپنے لفظوں سے اپنی زبانوں سے انسانوں کو کاٹ رہے ہیں، کہاں ہے رحمت للعالمین؟ زمانہ انقلاب کا منتظر ہے، وہ انقلاب کہیں سے نہیں نکلنے والا، اس لیے نہیں نکلنے والا کہ وہ جو رحمت للعالمین کی صفت کاملہ ہے، اور یقیناً وہ صفت کاملہ ہے، اس کی صفت کاملہ ہونے میں ذرا برابر شک نہیں ہے، لیکن ہم جو اس کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، ہماری زبانوں میں جناب تیر ہے، ہتھیار زبانوں میں ہے، ہم کاٹ رہے ہیں، اور کس کو؟ عزت نفس کو کاٹ رہے ہیں. اور ایک انسان کی ویلیو، ایک انسان کی عزت نفس مجروح کرنا، اصل میں جس جملے کی طرف میں لا رہا ہوں، جناب رحمت للعالمین کی یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام طواف کعبہ فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ بہت سارا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اب وہ کدورت نکل چکی ہے، وہ جو قبیلوں کی کدورت تھی، وہ جو برادریوں کی نفرت تھی، وہ جو سرداروں اور غلاموں کی جو تفریق تھی، وہ جو امیر اور غریب کا، وہ سب نکل چکا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی عظمت آ چکی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت میرے ساتھ طواف کر رہی ہے، اور کعبۃ اللہ بتوں سے صاف ہو چکا ہے، 360 بت تھے وہ نکال دیے گئے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابہ کرام کی اس جماعت کے ساتھ، ہمارے جیسے مسلمان نہیں تھے، یقیناً وہ ہزار لاکھ درجہ بہتر، ہمارے سے وہ کوسوں آگے، زمانوں کا بعد ہے ہمارے اور ان کے عمل اور کردار کا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جس کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور ان کی زندگی میں انہیں یہ بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، اب وہ کعبہ بتوں سے صاف ہے، مومنوں کے دلوں میں اس کی عظمت آ چکی ہے، لوگوں کی آپس کی تفریق ختم ہو چکی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کعبہ تیری عظمت بڑی بلند ہے، اور یقیناً کعبہ کی عظمت بڑی بلند ہے. کتنی بلند ہے؟ یاد رکھیے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا اولیاء کرام کے ہاں یہ کس قدر بڑا گناہ ہے. حضرت خواجہ نظام پاک نظام الدین اولیاء دہلوی کو پتا چلا کچھ 700 میل دور ایک بزرگ ہیں جو سال ہر سال سے چلہ کش ہے، مخلوق خدا ان کی زیارت کے لیے جاتی ہے. وہ اپنے جماعت کے ساتھ وہاں چلے گئے، طویل سفر کر کے وہاں پہنچے کہ ان بزرگوں کی زیارت کرنی ہے، یہ بڑے عبادت گزار عابد ہیں. اب ان کے باہر آنے کا ملاقات کا وقت ہے. جیسی باہر آئے انہوں نے تھوک دیا قبلہ رخ، آپ ملاقات کے بغیر واپس ہو گئے.
یہ عظمت اولیاء کاملین کے ہاں یہ ادب کا معیار ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا اتنا طویل سفر، کوئی ان کی بات سن لیتے ان سے کر لیتے؟ آپ نے فرمایا ان کا ابھی سفر جاری ہے، ابھی ادب کی وہ منزل نہیں ملی ہے جہاں قبلہ رخ تھوکنا، یہ کعبہ اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان اب ذہن میں لائیے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے کعبہ تیری عظمت بڑی بلند ہے، اور اتنی بلند ہے کہ قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والا تیری طرف رخ کر کے سجدہ کرتا رہے گا۔ سیاہ پتھروں کی وہ عمارت، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کعبۃ اللہ تیری عظمت کا گواہ میں ہوں، لیکن تو گواہ ہو جا۔ اب اس جملے کو ذہن نشین کیجئے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں وہ بزرگ چلے گئے، ہم نے ان کا کتابوں میں پڑھا، جو ایک لفظ بولتے تھے حال بدل جاتا تھا، ایک جملہ کہتے تھے وجد طاری ہو جاتا تھا، ایک جملہ کہتے تھے بارش برستی تھی، ایک جملہ کہتے تھے کایا پلٹ جاتی تھی، وہ اب نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ زبانیں نہیں ہیں، وہ لہجے نہیں ہیں، وہ الفاظ نہیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے کعبہ میں گواہ ہوں تیری عظمت کا۔ قربان چاہیے اس کعبہ کی عظمت کیا ہے جس کے گواہ امام الانبیاء ہے۔ اور اب اس کا اگلا حصہ سنیے، آقا کریم فرماتے ہیں لیکن کعبہ تو گواہ ہو جا، تجھ سے بڑھ کر ہے میری ہر امتی کی عزت نفس۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا کہ آقا کریم امام الانبیاء کیا منزل ہے، کیا مرتبہ ہے، اور آقا کریم فرماتے ہیں میں گواہ ہوں کعبہ تیری عظمت کا، تو گواہ ہو جا میرے ہر امتی کی عزت نفس کا، اور تجھ سے بڑھ کر ہے میرے ہر امتی کی عزت نفس۔ حاضرین مکرم اب اس جملے میں آپ لا رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تلاوتوں میں اثر نہیں ہے، ہمارے ذکر میں کیفیت نہیں ہے، ہماری نمازوں میں حلاوت نہیں ہے، چاشنی باقی نہیں ہے، مسجدوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، تلاوت سے دور ہونا چاہتے ہیں، اور ہمیں انسان کی عزت نفس کا احساس نہیں ہے، انسان کی عزت نفس کا خیال نہیں ہے۔ اور یہ جب ایک ایک عزت نفس ہم مجروح کر رہے ہیں نا، یاد رکھیے یہ ہم کئی قبلے گرا رہے ہیں۔ اس ایک قبلہ جس کی طرف رخ کر کے کروڑ موحد توحید پر سجدہ کرتا ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین فرماتے ہیں تجھ سے بڑھ کر ہے میرے ہر امتی کی عزت نفس۔ اور ہمارے سامنے انسان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، ایک برائی نظر آتی ہے ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں، ایک عیب نظر آتا ہے سر آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، اور ہم کہتے کیا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری نمازوں میں ہمیں کوئی لطف باقی نہیں ہے۔ حاضرین مکرم یہ نمازوں کا لطف، یہ تلاوتوں کی حلاوت، یہ ذکر کی چاشنی یہ بالکل میسر آنے والی ہے۔ وہ بزرگان دین جو کتابوں میں ہم نے پڑھے ہیں کہ ایک لفظ بولتے ہیں کایا پلٹ دیتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں حال طاری کر دیتے ہیں، وہاں زبان کی درستگی چاہیے، وہاں الفاظ کی درستگی چاہیے، وہاں لہجوں کی نرمی چاہیے۔ حضرت ہود کا تذکرہ چھڑا کہ حضرت ہود وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قوم کی طرف نرمی کے ساتھ تبلیغ کا آغاز کیا، اصلاح کا، تربیت کا۔ اور جانتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ انہیں جواب یہ ملا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ۔ آج ہم بھی یہی سنتے ہیں، ہم کیوں کسی سے نرم بات کریں گے؟ لوگ ہمیں بے وقوف کہتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کہتے، یہ پیغمبر خدا حضرت ہود کو کہا گیا ہے، حضرت ہود کو کہا گیا ہے کہ جو نرم لہجے میں تربیت کرے اس کو بے وقوف کہا گیا قوم کی طرف سے۔ اور رب کا کلام کہتا ہے کہ حضرت ہود کا مرتبہ بڑا بلند ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جواب سنے ہیں،
اور یہ جواب سننا ہی اجر و ثواب رکھتا ہے، یہ آپ کی تربیت کرتا ہے۔ لہٰذا آج کی یہ سورہ اعراف کی آیت مبارکہ ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، پیغمبروں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے لفظوں میں نرمی رکھتے ہیں، وہ اپنے لہجوں میں نرمی رکھتے ہیں، اصلاح کے لیے درست الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ہر سامعین کے ہر فرد کی عزت نفس کا لحاظ اور ادب رکھتے ہیں۔ حاضرین مکرم، عزت نفس کو مجروح مت ہونے دی۔